بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور خدا کے حوالے سے ایک اہم وضاحت جو بہت برمحل ہے اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے ہاں جو خدا کا تذکرہ معلوم ہوتا ہے، جو خدا جس طرح سے قرآن مجید میں مینشنڈ ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک پیہم، ایک غضبناکی کی کیفیت میں ہے۔ یعنی جگہ جگہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو میں جہنم سے بھر دوں گا اور خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور پھر جہنم کی جو تصویر قرآن مجید میں پیش کرتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت ساری سخت سزائیں ہیں، اور غیر معمولی طور پہ انسان کو ایک اذیت میں جو مبتلا کیا جائے گا، اس کی پوری تصویر کشی اس میں کی گئی ہے۔ تو یہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ شاید وہ جو خدا جس کے بارے میں ہمارا تصور خود قرآن سے ہی پیدا ہوا کہ وہ بڑا رحیم ہے، وہ بہت شفیق ہے، وہ بہت رحم دل ہے، وہ ایک طرف، اور یہ دوسری جو سائیڈ ہے خداوند تعالیٰ کی کہ جس میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک غضب کی کیفیت میں ہر وقت مبتلا نظر آتے ہیں، اور خود قرآن جو ہے ان کے اس غیظ و غضب سے گونج رہا ہے، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے اس غضب کا بیان ہے۔ تو کیا یہ خدا کا کیا تصور ہے جو انسان قائم کرے؟ کیا وہ ایک پہم غضبناک خدا ہے؟ کیا وہ ہم سے ہمیشہ ناراض رہتا ہے؟ اور پھر اگر ایسی بات نہیں ہے تو بعض جگہوں پہ جہاں اللہ تعالیٰ کی مرسی بیان ہوئی ہے، اس کی شفقت بیان ہوئی ہے، تو پھر ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ تو اس غلط فہمی کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو دیکھیے، سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ قرآن کا موضوع کیا ہے۔ قرآن کا موضوع اگر ہم جان لیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جو سختی پائی جاتی ہے یا سرزنش کا پہلو بعض جگہ پہ پایا جاتا ہے وہ بالکل سمجھ میں آ جائے گا، اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو رحمت بیان ہوئی ہے اس کا کیا محل ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید کا جو موضوع ہے بنیادی طور پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پورے کا پورا انذار کا واقعہ ہے جو پیش آیا، جو انہوں نے خبردار کیا لوگوں کو اپنے دور میں اور دنیاوی نتائج سے خبردار کیا، اس کو قرآن مجید نے محفوظ کر لیا ہے۔ اور یہ اس پوری داستان ہے اس انذار کی، اس خبردار کرنے کی جو ایک مہم ہے اس کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو قدیم انبیاء گزرے ہیں، جو قدیم ان سے پہلے بہت سارے رسول گزرے ہیں، انہوں نے بھی جب اپنی قوموں کو خبردار کیا، اور جب وہ خبردار ہونے کے باوجود، یعنی کرنے کے باوجود باز نہیں آئے، تو پھر جو دنیا میں ان کو سزا دی گئی اس کی تفصیل ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہی بتایا گیا کہ وہ قومیں جو اپنے رسولوں کا جانتے بوجھتے ہوئے انکار کرتی ہیں، دنیا میں تو وہ ظاہر ہے کہ تہہ ہوتی ہیں، نیست و نابود ہوتی ہیں، آخرت میں ان کا جو انجام ہے بہت خوفناک ہے۔ اور انہی کے بارے میں کہا گیا کہ خالدین فیہا ابدا، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو یہ جو جرم ہے بنیادی طور پہ جس کا قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے، یہ اصل میں بنیادی طور پہ اگر آپ سمجھ لیں تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کو جھٹلانا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پیغمبر کی سچائی اور خدا پر ایمان کے حوالے سے بالکل ایسا نہیں ہے کسی غلط فہمی میں مبتلا تھے، بلکہ ان کے دل گواہی دے رہے تھے کہ پیغمبر سچا ہے، انہوں نے محض تکبر کی بنیاد پہ یا کسی اور بنیاد پہ خود جانتے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے میرے نے ابدی جہنم مقدر کر دی ہے، اور وہاں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور پھر وہاں جو انواع و اقسام کی جو آپ کہہ لیجیے پانشمنٹس ہیں اور جو ان کو سزائیں دی جائیں گی اس کا وہ بیان ہے۔ تو خدا کی جو غضبناکی قرآن میں اگر بیان ہوئی ہے تو دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ پہلو ضروری ہے جاننے کا کہ وہ صرف اور صرف ان لوگوں کے خلاف ہے کہ جانتے بوجھتے حق کے آگے اکڑ جائیں، جیسے شیطان ہے۔ اس کی اولین مثال شیطان ہے کہ وہ حق کے آگے اکڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو حق کے آگے اکڑ جائے، یعنی حق کے آگے اکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق آپ کو ہونا بالکل واضح ہو، اور پھر بھی آپ کہیں کہ میں نے نہیں ماننا، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک خاص طرح کی مقابرت ہے، ایک اس میں تکبر پایا جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو حق کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے، آپ اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں اور غلط جگہ پہ چلے گئے، تب بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت معافی اور شفقت موجود ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں جو غضب اور غصہ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جو بہت زیادہ بیان ہوا ہے، وہ بنیادی طور پہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو حق کو حق سمجھتے ہیں، سچ کو سچ سمجھتے ہیں، اور پھر بھی جم جاتے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا اس لیے کہ اس سے ہمارے مفادات پہ زد پڑے گی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، وہ بہت بھڑکتا ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ دنیاوی طور پہ بھی اپنے رسولوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، یا براہ راست، اور یا اللہ تعالیٰ پھر اپنے طریقے پہ ان کو تباہ کرتے ہیں۔ اور اخروی لحاظ سے بھی ان کے انجام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو ہوگا سو ہوگا، آخرت میں بھی وہ ابدی جہنم کا شکار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس غضبناکی کی کیفیت کو، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ قرآن میں جس کا تصور نظر آتا ہے وہ ایک غضبناک خدا کا ہے، وہ اگر اس تفصیل کے ساتھ سمجھ لیا جائے تو بات بالکل سمجھ کے نکھر کے سامنے آ جائے گی۔ اور جو دوسرا پہلو ہے ظاہر ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا کہ وہ لوگ کہ جو حق کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، وہ لوگ کہ جو حق کے آگے ڈھہ پڑتے ہیں، ان کو پھر اللہ تعالیٰ ان کی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی شفقتیں ہیں جو ان لوگوں کو ہر طرف سے مبارکباد پیش کریں گی اور اپنے آپ کو ان کو ویلکم کریں گی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کا جو تصور قرآن میں بیان ہوا ہے اس کے اندر اگر کوئی غیظ و غضب کا پہلو ہے تو وہ بنیادی طور پہ ایسے لوگوں کے خلاف ہے، اور ان کے اخروی انجام کو بیان کرتا ہے
جو سچائی اور حق کو ڈٹائی کی وجہ سے، یعنی کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کو صحیح سمجھ کے جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کرتے ہیں، اور یہی وہ غضب ہے جو اللہ تعالیٰ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ اور دیکھیے، غور کیجئے کہ یہ وہ غضب ہے یا وہ غصہ ہے جو ہمیں بھی آتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں غور کریں، ہمارے سامنے بھی وہ لوگ کہ جو سچ کو سمجھیں اور اس سچائی کا پھر جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر دیں، اگر کوئی ایسا کیس ہمارے سامنے آتا ہے تو پھر وہ کیس ہوگا کہ جس میں انسان بھی، اس کو بھی بہت غصہ آئے گا اور کوئی بھی انسان اس کو گوارا نہیں کرے گا۔ تو اسی کو آپ قیاس کیجئے کہ خداوند تعالیٰ جو ہیں اگر وہ موجود ہیں اور انہوں نے ظاہر ہے کہ جسٹس بھی کرنا ہے، انہوں نے عدل اور انصاف سے بھی کام لینا ہے، تو ایسے لوگوں کو کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے حق کو جھٹلا دیں، وہ پھر کیسے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کر سکتے ہیں؟ ان کو اسی غصے کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور دیکھیے، اس میں ایک رحمت کا پہلو یہ ہے کہ پہلے سے بتا دیا گیا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ اطلاع ہوگی وہاں جا کے، بلکہ وارننگ دے دی گئی ہے کہ اگر آپ نے جانتے بوجھتے اگر آپ نے انکار کیا سچائی کا تو یہ آپ کا اخروی انجام ہو سکتا ہے، چنانچہ آپ اس سے بچ جائیں۔ تو یہ وارننگ جو ہے، جو بیفور ہینڈ دے دی گئی، جو پہلے دے دی گئی، یہ خود انسان کے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اگر اس پہ وہ کان دھرے تو اس اخروی سزا سے وہ بچ سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔